اور ساعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم کیا، ہماری اوقات کیا. سرکار امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ پوچھا سائل نے، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری عمر 2 سال ہے. اب وہ شخص حیرت سے آپ کو دیکھنے لگا. کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آپ کے قدموں کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، شرما جاتا تو قدموں کو دیکھتا، اس لیے کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. دیکھنے میں تو حضرت کی عمر تقریباً 55 سے 60 سال معلوم ہوتی ہے، لیکن جب میں نے پوچھا ہے تو حضرت کہتے میری عمر 2 سال ہے. اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے، ارے مسجد کا امام جھوٹ نہیں بولتا، اگر بولے تو امت اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. جب مسجد کا امام جھوٹ نہیں بولتا تو اس امت کا سب سے بڑا امام جھوٹ کیسے بولے گا؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی قدموں کو دیکھتا ہے. نعمان ابن ثابت سرکار امام اعظم نے جب اس کی اس کیفیت کو دیکھا، آپ سمجھ گئے اس کے سینے میں سوالوں کا سمندر موجزن ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میاں کیا بات ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا ہاں حضرت اگر بیان کر دے تو مہربانی ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا سن، یوں تو میری عمر تقریباً 60 سال ہے، لیکن میری زندگی کے وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے ہیں، میری زندگی کے وہ 2 سال ایسے ہیں کہ میں لمحہ لمحہ اللہ ہی اللہ کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. میری زندگی کے وہ 2 سال جو ابن رسول اللہ کے ساتھ گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. بس میری زندگی کے وہ 2 سال ایسے ہیں جسے میں اپنی زندگی تصور کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. بقیہ زندگی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ میری زندگی ہے یا اسے میں اپنی زندگی شمار کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. لہذا اطمینان سے بیٹھیے. زندگی کے یہ لمحات جو ہم اور آپ یہاں گزار رہے ہیں، ہماری پوری زندگی ان چند منٹوں، چند گھنٹوں اور ساعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ساری زندگی جو آج ہم گزارتے ہیں، سارے دن، ہفتے، مہینے، گھنٹے، منٹ، سال، یہ سارے جو ہم گزارتے ہیں اپنے بنائے ہوئے طریقے سے گزارتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے شیڈول کے مطابق گزارتے ہیں. لیکن ان محفلوں کے اندر آ کر، ان مجلسوں میں بیٹھ کر، اللہ رسول کا نام لے کر جب ہم یہ اوقات گزارتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزارتے، اپنے بنائے ہوئے شیڈول کے مطابق نہیں گزارتے، بلکہ جس مقصد سے رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ساری زندگی ہم گزارتے ہیں اپنے طریقے سے. ان محفلوں میں آ کر اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو ہماری زندگی کے جو لمحات گزرتے ہیں وہ رب کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرتے ہیں. اس مقصد سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور پیارے، قرآن کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ ارے رب کے کرم دیکھو، رب کی مہربانی دیکھو. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں پھر اپنے عنوان پہ آتا ہوں. رب کی مہربانی دیکھو، اس کا کرم دیکھو اور ذکر رب کائنات کے جلوے دیکھو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. مچل کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ زبان محبوب خدا کی ہے اور کلام خدا ہے. یقول اللہ عز وجل، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے اچھی امید رکھو. جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے بڑھو تو دل بدلو نہ رہو، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ کروں کہ یہ کروں، مطلب یہ ہو جائے نہیں. انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے رب فرماتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو. اب ذرا حدیث کا اگلا حصہ سنیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور میری رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی وہ میرا ذکر کرے.
میری رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی وہ ذکر کرے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اے لوگوں رب کہتا ہے اگر بندہ اکیلا بیٹھ کر تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ. اللہ کہتا ہے اگر بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں, اس سے اچھی مجلس میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر بھروسے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ یہ گناہگار آپ کے بیچ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اور رب کا یہ وعدہ ہے بندہ جب مجلس میں میرا ذکر کرے اس سے اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. رسول کی زبان پر بھروسے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے بیچ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اور اس سے بہتر مجلس میں یعنی ارواح اولیاء میں, مجلس ملائکہ میں رب ہمارا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ اس صادق و مصدوق کا کلام ہے کہ سمندر کی لہریں رک سکتی ہیں, پہاڑ ٹل سکتے ہیں, سورج نکلنے سے رک سکتا ہے, لیکن میرے نبی کا کہا ہوا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت. واہ واہ سبحان اللہ. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ. بندہ اگر مجلس میں میرا ذکر کرے اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں. ارے رب کی شان تو دیکھو, رب کی رحمتیں تو دیکھو, رب کا کرم تو دیکھو. ارے یہاں ہمارے ووٹ سپورٹ سے کرسی پر بیٹھنے والا پردھان یا محلے کا ذمہ دار ہمارے ووٹ سپورٹ سے کرسی پر بیٹھنے والا ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھتا. سڑکیں ٹوٹی ہیں, ٹوٹی رہیں, نالیوں سے پانی بہ رہا ہے گندا, بہتا رہے, لیکن ہمارے ووٹ سپورٹ سے کرسی پر آنے والا ہمیں یاد نہیں کرتا, پلٹ کر ہماری طرف نہیں دیکھتا. ارے رب کی رحمتوں کے قربان جاؤ, جس نے ہمیں آنکھ عطا کی اس نے دیکھنے کے لیے روشنی رکھی, جس نے ہمیں عقل عطا کی تو اس میں حدت رکھی, اس نے ہمیں ہاتھ عطا کیے پکڑنے کی طاقت رکھی, جس نے ہمیں قلب عطا کیا تو اس میں دھڑکن رکھی, جس نے ہمیں خون عطا کیا اس میں روانی رکھی, جس نے ہمیں عقل عطا کی اس میں سوچنے کی طاقت رکھی, جس نے ہمیں قدم عطا کیے چلنے کی طاقت رکھی. نت نئی نعمتیں جس پروردگار عالم نے ہم کو عطا کی ہے, جس ہمارا وجود اس کی قدرتوں کا محتاج ہے, لیکن پھر بھی شان دیکھو, کہتا ہے اے میرے بندے اگر تم میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا, اگر تم میرا چرچا کرے گا میں تیرا چرچا کروں گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اے میرے بندے تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ بہت پیارے, یاد کرنے کا انداز یہ ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اگر تو تنہا یاد کرے اللہ بھی تنہا یاد کرے گا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فی ملئن ہم خیر منہم. اگر تو مجلس میں یاد کرے اللہ اس سے بہتر مجلس میں تجھے یاد کرے گا. اب ذرا حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے, ایمان کو تازہ کیجئے, نماز پڑھیے, مسجدوں میں جا کر اپنی پیشانی کو سجائیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, رب کہتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. بندہ اگر ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میری رحمتیں اس سے ایک گز قریب ہوتی ہیں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. اگر بندہ مجھ سے ایک گز قریب ہوتا ہے میری رحمتیں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتی ہیں. وَإِنْ عَطَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اگر بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. تو یہ رب کی رحمتیں ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے کریم رب سے دور کر دیا. لہٰذا آپ جہاں بیٹھے یہ نہ سمجھے یار فلاں بڑا فائدے میں آیا ہی نہیں, ہم تو یہاں 12:30 بج گئے, اب حضرت کرسی پر بیٹھے اب کیا ہوگا. نہیں, ایک ایک لمحہ جو آپ کا یہاں گزر رہا ہے عبادت میں گزر رہا ہے, اور ایسی عبادت میں کہ ساری زندگی ایک طرف اللہ رسول کی ذکر میں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ و رسول کا نام لینا ایک طرف. سبحان اللہ. حضرات محترم, لہذا خوش قسمت ہیں ہم اور آپ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا, بیٹھنا, سننا, سنانا قبول فرمائے, اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. جن احباب نے کوششیں کر کے اتنی بہترین محفل کو سجایا, شہزادہ غوث اعظم کو بلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں امام اہل سنت کے ان اشعار سے. دیکھیں شان تو بڑی بڑی لوگوں کی ہیں, بڑی بڑی شان والے لوگ آئے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں بھی بہت سی شان والوں کو دیکھا, کتاب کے اوراق میں بھی بڑے بڑوں کو ملاحظہ کیا, بڑی بڑی شانوں کو دیکھنے کے بعد
میرے سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب غوث اعظم کی شان کو دیکھا تو بڑی بڑی شانوں والے ان کے زمانے میں بھی تھے، کتاب کی اوراق میں، کتاب کے آئینے میں بڑی بڑی شان والوں کو دیکھا، لیکن جب غوث اعظم کی شان کو دیکھا تو کہتے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور جب قدم کی یہ شان ہے تو کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یہ مرتبہ کیوں نہ ہو، کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور یہ مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، کہتے ہیں نبوی میہ علوی فصل بدولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور نبوی ذل علوی برج بدولی منزل، نبوی ذل علوی برج بدولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ جب یہ مقام و مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے تو ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ بھی سرکار غوث پاک سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی پاور میں آ جائے، آئی ایس بن جائے، آئی پی ایس بن جائے، اگر ذرا سی ڈگری لے کے کچھ پاور میں آ جائے تو ہم سوچتے ہیں شاید کوئی تعلق جڑ جائے، کہیں کی رشتہ داری نکل جائے تو کام بن جائے، کہیں سے جان پہچان نکل جائے۔ ارے جن لوگوں کو ہمارے ووٹ سپورٹ سے پاور ملے ہم ان سے اپنی رشتہ داری اور تعلقات جوڑتے ہیں، سرکار غوث پاک کو ہم جیسوں کی تعریف کرنے سے مقام نہیں ملا، ارے ان کو خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے، محبوب سبحانی بنے ہیں تو یہ مقام ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت۔ جب یہ مقام و مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے، ہمارا بھی کوئی تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے امام نے ہم سب کی جانب سے ہمارا رشتہ بیان کرتے ہوئے کہا تجھ سے در سے سگ، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں اس نسبت کو دور کی ہونے کی وجہ سے کمزور مت سمجھنا، دور کی ہونے کے باوجود بھی پاورفل اتنی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان اللہ، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آج لوگ ہمیں کہتے ہیں چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ نیاز کرنے والے ہیں، یہ صرف تپیلے کھلانے والے، یہ صرف بریانی لٹانے والے۔ میں کہتا ہوں پیارے اس کی مذاق نہ بناؤ، یہ بریانی کھلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سرکار سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا کام ہے۔ آج لوگ ہم پر مذاق بناتے ہوئے، ہم پر طنز کستے ہوئے کہتے ہیں یہ بریانی کھلانے والے، یہ تپیلے والے یہ کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں جو غوث کی نسبت ہے ذرا اس کو دیکھو، اس کی برکتیں دیکھو۔ میرے امام کہتے ہیں یہ دنیا کچھ بھی کہتے رہے، میرے امام کہتے ہیں چور سہی بد سہی مجرموں ناکارہ سہی، چور سہی بد سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، سبحان اے وہ اللہ، کیسا ہی سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ آگے کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ارے تو اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ارے سیدے جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا، سبحان اللہ، سبحان سیدے اللہ، جیدے ہر دہر ہے مولا تیرا۔
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ حضرات محترم بڑی تیزی سے، اس لیے کہ وقت بہت تیز جا رہا ہے اور بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسانوں کو، مسلمانوں کو ایمان والا بھی فرما دیا۔ اے ایمان والو، دیکھیں ایمان بڑی عظیم دولت ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جہنم میں جا چکا ہوگا لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کرا کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایمان اتنی عظیم شے ہے پیارے، جہنم میں پہنچا ہوا انسان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان اپنے دل میں رکھتا ہوگا تو ایمان کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ایمان ہے۔ لہذا ایمان کوئی سستی شے نہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں گئے، ایک چائے پیا اور اس اپنے ایمان کو بیچ دیا، نہیں، ایمان بڑی قیمتی شے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والا فرمایا، اے ایمان والو، اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ دو، اللہ سے ڈرو۔ روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر استطاعت ہے تو حج کرو، اللہ سے ڈرو۔ گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ سے ڈرو۔ جوئے سے دور رہو، شراب خوری سے دور رہو، ہر طرح کی برائیوں سے دور رہو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب نیکیاں کرو، برائیوں سے دور رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب رات میں جاگ کر مصلی پر آنسو بہاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب 5 وقتہ نماز پڑھو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب تہجد میں اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے کہا اے پروردگار، جب تو نے ایمان والا بھی فرما دیا، ایمان والا بھی کہہ دیا اور اس کے بعد صاحب تقوی ہونے کا حکم بھی دے دیا، تو تقوی والا ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے، تجھ سے ڈرنے کی وجہ سے نمازیں تو یہ خود پڑھ رہا ہے، روزے تو یہ خود رکھ رہا ہے، حج تو اس نے بھی کر لیا، عبادت یہ کر رہا ہے، طرح طرح کی نیکیاں یہ کر رہا ہے، سارے گناہوں سے یہ بچ رہا ہے۔ اے اللہ، راتوں کو مصلی پر جاگ کر آنسو یہ بہا رہا ہے، ایمان والا بھی تو نے کہہ دیا، صاحب تقوی ہونے کی وجہ سے تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، مصلی اس کے بغل میں ہے، پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے اے ایمان لانے والے، اے تقوی اختیار کرنے والے، کونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جا۔ ایمان والا بھی کہہ دیا، صاحب تقوی بھی ہو گیا، پھر اس کو کیوں کہا گیا سچے کے ساتھ ہو جا؟ تو جواب یہ ملے گا، تاریخ کے آئینے میں جا کر اٹھا کر دیکھو کتابوں کو اور دیکھو اٹھا کر لوگوں کی زندگیوں کو کہ بہت سے ایمان والے، بہت سے تقوی اختیار کرنے والے، عبادت گزار، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لیکن اگر ان کے ہاتھ میں کسی سچے کا دامن نہ رہا، کسی خدا رسیدہ سے نسبت نہ رہی، کسی اللہ والے کا دامن اگر انہوں نے نہیں تھاما تھا، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، عبادت والے تھے، لیکن ولایت کی منزلوں کو طے کرتے کرتے شیطان نے آ کر جب ڈاکہ ڈالا ہے تو اگر کسی اللہ والے کی نظر نہ رہی، اگر اللہ والے سے نسبت نہ رہی، اگر کسی مرشد اعظم راجستھان جیسے کا دامن ہاتھ میں نہ رہا تو شیطان آیا، آنے کے بعد ایمان بھی لے گیا اور اعمال بھی برباد کر دیا۔ اس لیے کہا اے ایمان والے، اے تقوی اختیار کرنے والے، اے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، نمازوں سے، سجدوں سے اپنی پیشانی کو سجانے والے، اگر ایمان بچانا چاہتا ہے، اگر اپنے تقوی کی عبادت بچانا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جا، کسی خدا رسیدہ کے دامن کو پکڑ لے، تیرا ایمان بھی بچ جائے گا، تیرے اعمال کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان قطب عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے، اے تقوی اختیار کرنے والے، اگر اپنے ایمان اور عبادت کی حفاظت چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لے۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے، بہت مشہور روایت ہے، میں وقت گزارنے کے لیے نہیں، صرف دلیل دے کر، شارٹ میں دلیل دے کر آگے گزر جاؤں تاکہ بات بہترین طریقے سے ذہن میں اتر جائے۔
حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ 360 دلیلیں دیا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے. کتنی دلیلیں؟ 360 دلیلیں دیتے تھے خدا ایک ہے. لیکن جب جان نکلنے لگی، روح نکلنے کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے جانے لگے، شیطان آ گیا. اور یاد رکھنا، شیطان خالی گھروں میں نہیں جاتا، جہاں مال ہو وہیں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چور ہے. وہ خالی دلوں میں نہیں جاتا، جہاں ایمان کا سونا رکھا ہوا ہے وہیں وہ جاتا ہے. وہ سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، بھٹکے ہوئے راستے پر وہ نہیں جاتا، بلکہ ایمان والوں کے راستوں میں آ کر انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. فخر الدین رازی 360 دلیلیں دیتے تھے خدا ایک ہے. لیکن جب روح نکلنے کا وقت قریب آیا، شیطان آیا، آنے کے بعد کہا ہے فخر الدین خدا ایک ہے. کہاں ہے؟ کہا دلیل. انہوں نے دلیل پیش کی. اب یہ فرشتوں کا استاذ رہ چکا، استاذ الملائکہ. شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا. انہوں نے دوسری دلیل دی، رد کر دیا. امام فخر الدین رازی کی 360 دلیلوں کو اس نے رد کر دیا. اب پریشانی کا عالم ہے، اب پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، روح نکلنے والی ہے. شیطان ایمان کو لوٹ کے لے جانا چاہتا ہے. لیکن وہ ایسے ہی خالی نہیں تھے، بلکہ اللہ والے کا دامن ہاتھ میں تھا، سچے کا دامن ہاتھ میں تھا، خدا رسیدہ سے نسبت تھی. تو آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا دور بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے. ایک روایت کے مطابق لوٹا پھینک کر، دوسرے میں وضو کا پانی پھینک کر ارشاد فرمایا، اے فخر الدین کیوں نہیں کہتے تھے مجھے خدا کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. ہندوستان میں رہنے والی خواجہ کی پرجا نے جب دیکھا کہ فخر الدین نے تو اپنا ایمان نجم الدین کبرا کے ذریعے بچا لیا، ہندوستان کا مسلمان پکار اٹھا، اے خواجہ ہم آپ کے در کے بھکاری، اے خواجہ ہم آپ کے در کے گدا، اے خواجہ ہم آپ کے در کے نوکر، اے خواجہ ہم کہاں جائیں، ہم نجم الدین کہاں سے لائیں؟ سرکار ہم تک اسلام پہنچانا آپ کا کام تھا، ہمارا ایمان بچانا آپ کا کام ہے. اسی لیے ایک سید زادے نے کہا، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ. تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. اور ہم تو سرکار غوث پاک کی نسبت رکھنے والے ہیں. سرکار غوث پاک کا ذکر کر رہے ہو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. میرے امام کہتے ہیں غوث پاک کی نسبت اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں غوث پاک کی محبت رکھو. شیطان ایمان لوٹنا تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس بھٹک بھی نہیں پائے گا. میرے امام کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے. کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام، دل پہ اگر آپ کا نام موجود ہے، کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. یہ غوث پاک کے سلسلے کی برکت ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا جس کو دامن غوث الورا مل گیا اس کو فردوس کا راستہ مل گیا. پھر کسی سلسلے کی نہ حاجت رہی جب بڑے پیر سے سلسلہ مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث الورا، فیضان قطب عالم، فیضان مرشد اعظم راجستھان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ. دل پہ کندہ ہوں تیرا نام، دل پہ کندہ ہوں تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے مضبوطی کے ساتھ تو شیطان آپ کے ایمان کو نہیں اچک سکتا. اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. سرکار غوث پاک اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں غوث پاک ہماری مدد کریں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے، غوث پاک وہاں بیٹھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے. ان کو یہ پاور کس نے دیا؟ ان کو یہ طاقت کس نے دی؟ ان کے پاس یہ پاور کہاں سے آیا؟ میں کہتا ہوں میاں اگر آپ 10 بائی 10 کا آفس بناتے ہیں تو اس پہ چوکیدار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟
10 बाई 10 का ऑफिस बनाते हैं अगर आप, तो चौकीदार रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, और जैसा दुश्मन हो, जैसे दुश्मन का खतरा हो, चौकीदार को उसी तरह का पावर भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने ऑफिस बनाया, चौकीदार रखा, अगर आपको इस बात का डर है कि कहीं गाय, बैल, भैंस, कुत्ता आपके ऑफिस में न घुस जाए, तो आप अपने चौकीदार को डंडा देकर खड़ा करते हैं। लेकिन अगर आपको ये डर हो कि मेरे ऑफिस में कोई दुश्मन आकर मुझे शूट न कर दे, कोई किलर न घुस आए, तो आप अपने चौकीदार को पिस्तौल देकर खड़ा करते हैं। लेकिन अगर ये डर हो कि मेरी ऑफिस में घुसकर कोई भीड़ मेरा मर्डर न कर दे, तो आप सिर्फ पिस्तौल नहीं देते, AK-47 देकर खड़ा करते हैं। चौकीदार अपने ऑफिस में आप रखते हैं, 10 बाई 10 का ऑफिस बनाते हैं, आप चौकीदार रखते हैं, चौकीदार को बगैर पावर के नहीं छोड़ते, तो तुमने कैसे समझ लिया कि अल्लाह ने अपने इस दीन को बगैर मुहाफिजों के छोड़ा है? अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन को बचाने के लिए मुहाफिज रखे हैं, चौकीदार रखे हैं। एक मुहाफिज का नाम मुहय्युद्दीन है, तो दूसरे बचाने वाले का नाम मुईनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को बगैर मुहाफिजों के नहीं छोड़ा और मुहाफिजों को बगैर पावर के नहीं छोड़ा, इसलिए कि ये दुनिया हमेशा से शक्ति की भक्ति करने की आदत आती रही है। आप उठाकर देखें, हजरत आदम की सफ़्वत देखें, हजरत नूह की रिद्दत देखें, हजरत इब्राहिम की खुल्लत देखें, हजरत इस्माइल का जब हो इसार देखें, हजरत मूसा का जमाल देखें, हजरत मूसा का जलाल देखें, हजरत ईसा का जमाल देखें, यहया की मासूमियत देखें, ज़करिया की शहादत देखें, सुलेमान की शौकत देखें, दाऊद की शुजाअत देखें। उठाकर अंबियाए कराम की तारीख का मुताला करें, आपको मालूम होगा परवरदिगार आलम ने कभी भी दीन के मुहाफिजों को, दीन के फैलाने वालों को बगैर ताकत के नहीं रखा, इसलिए कि ये दुनिया शक्ति की भक्ति करने की आदत है। जब ये ताकत देखती है तभी सर को झुकाती है, जब ये ताकत देखती है, पावर देखती है, बातों को मानती है। उठाकर देखें, हजरत इब्राहिम के जमाने को नमरूद नहीं माना, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुले गुलजार कर दिया, आग को फूल में तब्दील कर दिया। उठाकर देखें, जनाबे मूसा के जमाने को अगर नहीं मानी बात फिरौन ने, तो अल्लाह ने उनके डंडे से चश्मों को जारी कर दिया। बात नहीं मानी बनी इसराइल ने, तो उनका हाथ जब बगल में डाल के निकालते हैं चांद से ज्यादा चमकता है। अगर नहीं मानी बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो उठाकर देखें, ठोकर से मुर्दे जला रहे हैं हजरत ईसा। बात नहीं मानी जब बनी इसराइल ने, तो हजरत ईसा ने मादरजात अंधों को ठीक कर दिया। जब बात नहीं मानी लोगों ने, हजरत ईसा ने बरस के दाग वालों को ठीक कर दिया। अरे हाँ, बात जब नहीं मानी लोगों ने, मुस्तफा जान रहमत ने मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ा दिया। जब बात नहीं मानी लोगों ने, अल्लाह के रसूल ने जान के 2 टुकड़े कर दिए। जब बात नहीं मानी लोगों ने, तो दरख्तों को बुला लिया। जब बात नहीं मानी लोगों ने, तो सूरज को पलटा दिया। जब बात नहीं मानी लोगों ने, मौजज़ात करके दिखाए, उंगलियों से पानी को जारी करके दिखाया। नित नए मौजज़ात अल्लाह के रसूल ने दिखाए, और उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ला नबी या बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने हाथ जोड़कर पूछा, या रसूल अल्लाह, अब नबी कोई नहीं आएगा, इंसानी समाज तो कयामत तक बरपा रहेगा, लोग रहेंगे, कभी नमरूद उठेगा, कभी फिरौन की फिरौनियत उठेगी, हर जमाने में अबू जहली तेवर लेकर लोग खड़े होंगे। मुझे बताइए कि कौन होगा जो इनका तदारुक करेगा? कौन होगा जो फिरौनियत के सर को कुचलेगा? कौन होगा जो नमरूद की नमरूदियत से लड़ेगा? अरे कौन होगा जो सामरी की सामरियत को दफन करेगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ पूछने वाले घबरा मत, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, ये जो उलमा है, ये जो औलिया है, ये जो सूफिया हैं, इनको बगैर पावर के नहीं रखा जाएगा, इनको पावर दिया जाएगा, इसलिए कि ये अंबियाए कराम के वारिस होंगे, अंबियाए कराम के तर्ज पर दीन की हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुज़म्मिल साहब जिंदाबाद। अंबियाए कराम के तर्ज पर ये दीन की खिदमत करेंगे। मैं कहता हूं, जो लोग औलियाए कराम के तसर्रुफात का इनकार करते हैं, उनकी करामतों और उनके पावर और ताकत का इनकार करते हैं, गोया कि वो औलियाए कराम के काम का भी इनकार करते हैं। लेकिन याद रखना, कयामत तो आ सकती है, लेकिन कोई बंदा औलियाए कराम के काम का इनकार नहीं कर सकता। जब उनके
کام کا انکار نہیں ہو سکتا تو ان کے پاور کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. ان کے کام کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے خدا سے کلام کرنے کے لیے. 40 دن نبی اپنی امت میں نہ رہے تو امت بچڑے کی پجاری بن گئی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے کے لیے طور پر گئے. 40 دن کے اندر قوم بچڑے کی پجاری بن گئی. لیکن اے لوگوں، قربان جاؤ غوث و خواجہ کا نام لینے والوں، یہاں 40 دن نہیں بلکہ 1450 سال گزر چکے ہیں. امت آج بھی اولیاء کرام کے فیضان سے، غوث اعظم کی کرامت سے، خواجہ اجمیری کی ہمت سے آج بھی یہ امت خدا کو ایک مانتی ہے اور محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہ اولیاء کرام کی کاوشیں ہیں، یہ اولیاء کرام کی مشقتیں ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 40 دن کے اندر قوم بچڑے کی، گائے کے بچے کی پجاری ہو گئی. لیکن 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو ظاہری طور پر اس دنیا سے گئے ہوئے. لیکن اس امت کے اولیاء کی محنتیں دیکھیں، صوفیاء کی مشقتیں دیکھیں. 1450 سال کے بعد بھی آج بھی امت ایک خدا کا کلمہ پڑھتی ہے اور محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس امت میں سامری نہیں پیدا ہوئے؟ آپ کہیں گے حضرت وہاں تو سامری آیا اس لیے اس نے بچڑے کا پجاری بنا دیا. اس امت میں تو سامری آیا نہیں اس لیے امت محفوظ ہے. میں کہتا ہوں نہیں پیارے، اس امت میں تو ایسے ایسے سامری پیدا ہوئے، اپنے بھی بیگانے بھی سامری بن کر پیدا ہوئے. جب بیگانے سامری بن کر آئے اور اجمیر کی سرزمین پر وقت کا سامری سرکار غریب نواز کے سامنے حکومت کی دھوس بیٹھانے کے لیے زمین و آسمان کے بیچ میں جادوگر جے پال کی صورت میں اس زمانے کا سامری جب اڑنے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کھڑاؤں سے کہا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ کفر کی دھوس بیٹھانے کے لیے زمین و آسمان کے بیچ میں اڑ رہا ہے. جا کر وقت کے سامری کو زمین پر لا. تاریخ کے آئینے میں اٹھا کر دیکھئے، چند لمحوں میں کھڑاؤں نے وقت کے سامری کو لا کر غریب نواز کے قدموں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. سامری پیدا نہیں ہوئے. اس امت میں سامریوں کا راج اس طرح رہا ہے کہ اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والا ایک سامری جسے دنیا اکبر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے، جب اس نے دین الہی چلانے کی کوشش کی اور گھر کا سامری بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو مجدد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وقت کے سامری کے پھیلائی ہوئی گمراہی کو اسی کے زمانے میں، اسی کے بیٹے جہانگیر کے زمانے میں اس کو اور اس کی سامریت کو دفن کر ڈالتے ہیں. واہ واہ، نعرہ تکبیر.